بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے عشرہ مبشرہ کے نام اور مختصر تعارف۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی اور پہلے خلیفہ تھے۔ آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیا۔ ہجرت کے وقت بھی آپ ہی ہم سفر تھے۔ آپ کو صدیق کا لقب ملا کیونکہ آپ نے معراج کی خبر پر فوراً تصدیق فرمائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ دوسرے خلیفہ راشد اور اسلام کے پہلے بڑے مجاہد تھے۔ آپ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو قوت ملی۔ آپ کا عدل و انصاف بے مثال تھا۔ آپ نے اسلامی ریاست کو مضبوط بنیادوں پر قائم کیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ راشد اور 2 مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بننے کی سعادت پائی، اس لیے آپ کو ذو النورین کہلانے اور آپ نے قرآن مجید کو ایک مصحف پر جمع کیا۔ آپ نہایت نرم دل اور سخی اور بردبار شخصیت کے مالک تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ راشد شیر خدا اور رسول اللہ کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ بچپن میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے۔ خیبر کی فتح میں آپ کا کردار بہت نمایاں رہا۔ علم، شجاعت اور تقویٰ میں آپ بے مثال تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ آپ نے جنگ احد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال حفاظت کی اور کئی زخم کھائے۔ آپ کو طلحہ الخیر اور طلحہ الجود کہا جاتا ہے۔ آپ کے صدقے اور قربانیوں کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت ملی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی اور حضرت اسماء کے شوہر تھے۔ آپ نے بہت سی جنگوں میں شرکت کی۔ آپ کو حواری رسول یعنی رسول کا خاص مددگار کہا گیا۔ آپ نے اسلام کے لیے اپنی جان مال قربان کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آپ بہت بڑے تاجر نہایت سخی انسان تھے۔ آپ نے غزوہ تبوک میں بہت سا مال راہ خدا میں دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے جنت میں داخلے کی بشارت دی۔ آپ نے اپنے مال دولت کو ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ حضرت سعد بن زید رضی اللہ عنہ آپ کا تعلق قریش کی معزز خاندان سے تھا۔ آپ کے والد زید بن عمرو بن نفیل توحید پرست تھے۔ حضرت سعید ابتدائی اسلام میں ہی مسلمان ہو گئے تھے اور ہمیشہ دین اسلام کی خدمت میں لگے رہے۔ آپ نے کئی جنگوں میں شرکت کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اے اللہ سعد کی دعا کو قبول فرما۔ آپ کی دعائیں بہت قبول ہوتی تھیں۔ آپ نے جنگ قادسیہ میں ایرانی سلطنت کو شکست دی۔ آپ رسول اللہ کے قریبی ساتھیوں میں شامل تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ آپ کو امین حذا الامت یعنی اس امت کا امین قرار دیا گیا تھا۔ آپ نے کئی جنگوں میں شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ شام کی فتوحات میں آپ کا کردار بہت اہم تھا۔ آپ نہایت متواضع اور نیک دل انسان تھے۔ عشرہ مبشرہ کی خصوصیات: یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی۔ یہ تمام صحابہ ایمان، عمل، تقویٰ، قربانی، وفا اور جہاد میں نمایاں تھے۔ ان کا ایمان نہ صرف زبانی تھا بلکہ عمل کے ذریعے ان کی گواہی دیتے رہے۔ ان کی زندگیاں موجودہ مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا اعلیٰ نمونہ ہیں۔ ہمیں ان کی سیرت سے سبق حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی اللہ کی رضا اور جنت کے حقدار بن سکیں۔ سبحان اللہ۔